ظفر اللہ خان صاحب نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، تو یہ آپ کے اور ہمارے جو ڈفرنسز ہیں اس دن شروع ہوئے ہیں اصل میں؟ قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ میرے نزدیک اس سوال کی کوئی مذہبی یا علمی یا سماجی یا تاریخی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت اس کی طرح سے ہے ہی نہیں۔ جنازہ کسی نے پڑھا یا نہیں پڑھا اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ سوال آپ اگر غور کریں، سارا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، یہ ہمیشہ اس وقت پوچھا جاتا ہے جب کسی گفتگو میں دلیل ختم ہو جاتی ہے، دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا جا سکتا، تو اس وقت کہتے ہیں اچھا جی ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی ادروائز کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مجھے یاد پڑتا ہے، ابھی آپ کے پاس ان کا پروگرام نشر ہوا ناجی صاحب کا، میرا خیال ہے کہ شاید ناجی صاحب اس وقت ایڈیٹر رہے ہوں گے، مجھے یقین نہیں ہے، لیکن وہ پیپل پارٹی کا اخبار تھا مساوات اخبار میں سن 1978 یا 79 کی بات ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں پڑتا، غالباً 78 تھا۔ اس وقت جماعت اسلامی کے سامنے چند سوالات پیش کیے گئے تھے ایک بار ایسوسی ایشن میں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ بار ایسوسی ایشن سرگودا کی تھی جی، اور 10 سوال تھے اس میں، اور اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا میاں طفیل محمد صاحب سے اور پروفیسر غفور سے کہ جی مودودی صاحب نے جنازہ پڑھا تھا قائد اعظم کا؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا، یہ لفظ تھے ان کے کہ کوئی ضروری نہیں تھا جنازہ پڑھنا، کوئی ضروری نہیں ہے، انہوں نے بھی نہیں پڑھا تھا، میں نے بھی نہیں پڑھا۔ تو میں بتانا یہ نہیں، میں ان پر الزام نہیں دینا چاہتا، ان کی کوئی اپنی وجہ ہوگی، وہ وجہ بھی تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جنازہ پڑھنا ضروری نہیں تھا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھا، اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دراصل جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ ایک فرض کفایہ ہے۔ اب میرے جو ناظرین ہیں بہت سے وہ نہیں سمجھیں گے کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے۔ فرض کفایہ وہ فرض ہے جو ساری امت پر مجموعی طور پر عائد ہوتا ہے، امت میں سے چند لوگ وہ فرض ادا کر دیں تو امت کا فرض ادا ہو جاتا ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں امت پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بھی فرض ادا نہ کرے تو پوری امت گناہگار ہو جاتی ہے، یہ ہے فرض کفایہ۔ تو فرض کفایہ اس مسئلے پر جہاں لاکھوں آدمیوں نے جنازہ پڑھا ہوا ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو، کوئی اٹھتا سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ چند آدمیوں نے نہیں پڑھا تو کیا ہوا۔ لیکن جب آپ اس کے اوپر فرض کفایہ کے بارے میں جماعت احمدیہ کا مسلک دیکھیں تو جماعت احمدیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ یہ فرض کفایہ ہے، اس لیے اگر کسی جگہ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو جماعت احمدیہ پڑھے گی تاکہ پوری امت اس گناہ کے وبال سے بچ جائے۔ ہم امت کو گناہ کے وبال سے بچانے کے لیے جنازہ پڑھنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں اگر کوئی اور جنازہ پڑھنے والا نہ ہو، لیکن جس کا جنازہ لوگوں نے پڑھ دیا فرض کفایہ ادا ہو گیا، ہم اگر نہیں ادا کرتے اس کی کوئی وجوہات وہ الگ ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا سوال نہیں ہے کہ جس کو سوال بنا کر پیش کر دیا جائے۔ یہ اٹھایا ہی اس وقت جاتا ہے سوال جب کسی بحث میں کوئی دلیل ختم ہو جاتی ہے، اچھا جی ظفر اللہ خان نے جنازہ نہیں پڑھا، تو وہ جو جنازہ نہیں پڑھا اس کی جو سٹنگ ہے، اس کا جو ڈنگ ہے وہ جنازہ نہ پڑھنے پر نہیں ہو، جناب وہ سٹنگ جو ہے کہیں اور ہے، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں کو کیا بات ہے۔ لیکن جہاں تک فتویٰ کا تعلق ہے میں نے آپ کو بتایا، اب مشکل یہ ہے کہ لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں، تاریخ لوگوں کو یاد نہیں ہوتی۔ تاریخی طور پر یہ بات مسلمہ طور پر ثابت ہے کہ جماعت احمدیہ کے بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام پر علماء نے ہندوستان میں گھوم کر سارے علماء سے فتویٰ لیا، عرب سے فتوے منگائے کہ یہ کافر ہے، کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اس سے پہلے جماعت احمدیہ کے افراد غیر احمدی مسلمانوں کا جنازہ بھی پڑھتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ جب وہ کفر کا فتویٰ آ گیا تو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ دیکھو جو میں کلمہ گو ہوں اور اول و آخر مسلمان ہوں، جو کلمہ گو کو کافر کہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نامدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو کسی کافر کو، جو کسی مسلمان کو کافر کرا دیتا ہے اس کا کفر اس کے اوپر لوٹ جاتا ہے۔ تو صورتحال یہ بنی آصف صاحب کہ غیر احمدی علماء کے نزدیک ہم ان کے فتوے کے مطابق کافر ہیں، ہمارے نزدیک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کے کفر کا فتویٰ ان کر پلٹ گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں تاریخی طور پر یہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ غیر احمدی ہمارا جنازہ نہیں پڑھتے، ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھتے، جانی پہچانی بات۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں تم کافر ہو، ہم کہتے ہیں تمہارا کفر کا فتویٰ تم پر پلٹ گیا، تم مجھے کافر نہیں کہو گے، میرا جنازہ پڑھو گے، میں بھی تمہارا جنازہ پڑھوں گا۔
لیکن وہ ایک الگ بات. ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان فات ہو جائے کوئی اور پڑھنے والا. اب سوال یہ کہ ظفر اللہ خان نے کیوں نہیں پڑھا؟ ظفر اللہ خان صاحب نے جو کیوں نہیں پڑھا تو ان سے پوچھنا چاہیے, اور یہ سوال کون کرتا ہے یہ بھی پوچھنا چاہیے. جب ظفر اللہ خان صاحب سے پوچھا گیا, دو مواقع پر انہوں نے جواب دیا اس کا. ایک تو ان کو پوچھا گیا تحقیقاتی عدالت میں, اور ایک ان کو پوچھا گیا کہ ہمارے ایڈیٹر ہوتے تھے منیر احمد منیر, آتش فشاں رسالہ نکالتے تھے, انہوں نے بھی سوال پوچھا. جب ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ جنازے میں شامل نہیں ہوئے, انہوں نے کہا میں جنازے میں شامل ہوا, میں جلوس کے ساتھ تھا, پورے احترام کے ساتھ شامل ہوا. یہ درست ہے کہ نماز جنازہ میں نے نہیں پڑھی. اس لیے نہیں پڑھی کہ نماز جنازہ کی امامت جو بزرگ فرما رہے تھے شبیر احمد عثمانی, انہوں نے میرے قتل کا فتویٰ بھی دے رکھا تھا, مجھے وہ کافر بھی کہتے تھے, ان کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, میں نے نہیں پڑھی. اب یہ مجھے بتائیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی بہت عالم آدمی تھے, شیخ الاسلام کہلاتے تھے, ان کو پتا تھا کیا مسئلہ ہے. ان کے لیے کوئی, انہوں نے تو نہیں کہا کہ ظفر اللہ خان نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا, وہ جانتے تھے کیوں نہیں پڑھا. کسی اور نے بھی نہیں کہا, ساری کیبنٹ نے اس پر اعتراض نہیں کیے کہ کیوں نہیں پڑھا. اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ اعتراض سوال اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا. وہ جو اپنا کافر اعظم کہا ہوا ہے اس کے دھونے کے لیے وہ دلیل یہ ڈھونڈتے ہیں ظفر اللہ خان قائد اعظم کو کافر سمجھتا تھا. ظفر اللہ خان, ابھی آپ نے سنا دادی صاحب سے, ظفر اللہ خان قائد اعظم کے معتمد ساتھی تھے. ان کو وزیر خارجہ بنایا, ان کو باؤنڈری کمیشن کا کیس ان کے سپرد کیا, یونائیٹڈ نیشن میں کشمیر کا معاملہ ان کے سپرد کیا, اخیر تک قائد اعظم کے ٹرسٹڈ تھے. بڑا احترام تھا قائد اعظم کا ظفر اللہ خان کو, انہوں نے کبھی ان کو کافر نہیں کہا. اب یہ مسئلہ تھا, ان کو بھی پتا تھا کہ نہیں پڑھا جاتا, ان کو بھی پتا تھا نہیں پڑھا جاتا. کسی جو اس وقت زمانے کے لوگ وہ ایک اعتدال کا رویہ رکھتے تھے. شبیر احمد عثمانی صاحب جو ہیں وہ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے. قرارداد مقاصد جب پاس ہوئی اس میں وہ بھی رکن تھے, شبیر احمد عثمانی صاحب, اور ظفر اللہ خان صاحب بھی رکن تھے. اقبال شہدائی صاحب ایک صاحب ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ شبیر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ظفر اللہ ہے یہ کافر ہو کے دین کی باتیں کر دیتا ہے, ہمارے دوسرے لوگ نہیں کرتے. تو ان کا ایک باہمی احترام کا رشتہ بھی قائم تھا. تو یہ سوال تو محض ایک جذباتیت کی خاطر کیا جاتا ہے, وہ قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا. وہ بھائی کس نے نہیں پڑھا؟ یہ اس میں کوئی قائد اعظم کا عدم احترام شامل نہیں تھا. وہ ایک رویہ تھا جس کو اس وقت کی ساری پاکستانی قوم نے قبول کیا, شبیر احمد عثمانی نے قبول کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. اعتراض کرنے والوں کو جب اپنا وہ یاد آتا ہے کہ ہم نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا ہوا تھا تو یہ سوال چھیڑ دیتے ہیں کہ ظفر اللہ خان نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا. ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کو کافر کبھی نہیں کہا, لیکن اس وجہ سے کہ جو آدمی ان کی امامت کر رہا تھا جنازے کی اس کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھا. سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی اتنا ٹیڑھا مسئلہ نہیں ہے. ظفر اللہ خان سیدھے صاف سچے کھڑے آدمی تھے. وہ اگر جنازہ پڑھتے تو اس وقت فساد ہوتا وہاں پر کہ منافق ہے, سیاسی مفاد کی خاطر اپنی وزارت کی سے چمٹا ہوا ہے, اب تم احمدی جنازہ پڑھتے نہیں ہے. ظفر اللہ خان نے منافقانہ طور پر پڑھ لیا, اور ظفر اللہ خان نے اس وقت کوئی بحث چھیڑنا نہیں چاہیے. نہ پڑھنے کی وجہ سے بحث نہیں چھڑی, اگر پڑھتے تو بہت بڑی بحث چھڑتی. اور یہ بات جواب ظفر اللہ خان صاحب نے خود بھی دی ہے کہ مختصر سی بات تو یہ ہے, ورنہ تاریخ سب کے سامنے ہے. ظفر اللہ خان صاحب سے پوچھا گیا بعد میں کہ آپ نے یہ نماز جنازہ ادا کیوں نہیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ رہے. غلط بات ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ سے عرض کروں جی مجیب صاحب, یہ بات کہ اسی جنازے کے موقع پر سوال ہوا, یہ بات بالکل غلط ہے. جی ٹھیک ہے, جنازے کے موقع پر سوال نہیں ہوا. ایک دفعہ ارشاد احمد حقانی صاحب نے یہ بات کہہ دی تھی اپنے کالم میں. میں نے ان کو ایک کھلا خط لکھا تھا, میں نے ان کو فیکس کر کے وہ خط بھیجا تھا. میں نے ان کو بعد میں ملا, انہوں نے ایکنالج کیا کہ خط مجھے مل گیا. میں نے ان کو بتایا کہ آپ تاریخی طور پر اتنی غلط بات کہہ رہے ہیں کہ جنازے پر یہ بات ہوئی تھی. جنازے پر یہ بات نہیں ہوئی تھی. کہتے جی اخباروں میں پڑھا ہمیشہ, اخباروں میں کیا پڑھا وہ اس بارے میں نہیں پڑھا. وہ انکوائری کمیٹی کے دوران قائد اعظم کی وفات کے 6 سال بعد کسی نے یہ کہا کہ خطیب تھے جیکب آباد کے, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قائد اعظم نے, جب چودھری ظفر اللہ خان صاحب مرحوم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی, آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لو یا مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لو. یہ بات اس کو جنازے کے ساتھ جوڑنا تو بہت بڑی تاریخی ظلم ہے. یہ نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اب یہ بات جو انہوں نے یہ بات کہی تھی کس موقع پر کہی تھی, کہا یہ جاتا ہے کہ ایک خطیب تھے جیکب آباد کی مسجد کے, انہوں نے یہ بات کہی. کوئی حوالہ نہیں کس موقع پر کہی, کب کہی, کیوں کہی. ظفر اللہ خان صاحب کا تو یہ ایشو ہی نہیں تھا کہ حکومت کافرانہ ہے یا حکومت مسلمانوں کی ہے. یہ ایشو تو جماعت اسلامی کا تھا, دوسرے لوگوں کا ایشو تھا کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے یا اسلامی حکومت ہے.
وہ اسلامی نظام کے حوالے سے کافرانہ حکومت اور مسلمانوں کی حکومت کا، اسلامی حکومت کا ذکر کرتے تھے. یہ ظفر اللہ خان کا ایشو نہیں تھا. لیکن جو بات ایک مولوی سے منسوب ہوئی ہے اس سے تو پوچھے کہ یہ بات سٹیج کے اوپر برصغیر تذکرہ زور بیان میں کہہ دی تھی یا کسی میٹنگ میں ہوئی تھی، کسی کانفرنس میں ہوئی تھی، اور کون کون تھا اس نے سنی تھی. وہ ایک جیکب آباد کے مولوی جس کے بارے میں کوئی امکان اس بات کا نہیں ہے کہ وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے ملا. چودھری ظفر اللہ خان صاحب مولویوں کے ساتھ تو میٹنگ نہیں کیا کرتے تھے. اکثر اوقات ملک سے باہر رہتے تھے. جب ملک سے باہر آتے تھے ان کی جو کیبنٹ کی میٹنگ بھی ختم نہیں ہوتی تھی. مولویوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کہاں ہوتی. حوالہ بنایا ایک مولوی کو جیکب آباد کا. جیکب آباد کا مولوی کراچی آ کے ملا تھا یا نیو یارک میں جا کے ملا تھا. یہ جو ہمارے یہ اعتراض کرنے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ محدثین نے کیا معیار قائم کیے ہوئے روایت کو پرکھنے کے. پہلا معیار یہ ہے کہ راوی جو ہے اس آدمی سے ملا ہے جس سے روایت کر رہا ہے. جی ظفر اللہ خان کا چودھری ظفر ان سے جو مولوی صاحب تھے جیکب آباد کے خطیب ان سے ملنا ہی تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک بات ہوا میں اڑا دی گئی اور یہ بات پہلی دفعہ سن 56 میں انکوائری کمیٹی کے دوران ہوئی. اس سے پہلے کسی نے یہ بات ہی نہیں کی. یہ بات تاریخی طور پر بالکل غلط ہے